بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام مجالس تفسیر قرآن کی سربراہ کل سے انشاءاللہ شب شہادت کی مجلس شروع ہوگی. یہ کا سلسلہ 21 رمضان کا ہے. 22 رمضان سے تفسیری سلسلہ 30 رمضان تک انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا. آج جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 17 رمضان روز فرقان ہے، یوم فرقان، یوم فتح بدر. اور یہ دن اسلام کی ایک بڑی عید ہے، بڑی خوشی کا دن ہے. پیغمبر اسلام کو جہاد کا حکم ملا، آغاز جہاد ہوا کہ بس اب تلوار چلاؤ. اسلام کی پہلی لڑائی بدر پہلی لڑائی ہے اور حنین آخری لڑائی. اس لیے میرے مولا کے القابات و خطابات میں ایک مشہور کتاب ہے فاتح بدر حنین. گویا ایک طرف بدر ہے، ایک طرف حنین ہے. درمیان میں اس کتاب میں تمام جنگیں آ گئیں، تمام جہاد کا احاطہ ہو گیا کہ لڑائیاں اسلام کی علی کے نام لکھ گئی. اور اس میں کوئی شریک نہیں، کوئی فاتح اسلام کی کسی فتح میں شریک نہیں. شریک کرتے ہیں لوگ لیکن شرکت شرک ہو جاتی ہے. اور جو لوگ شرک کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مولا کے نام میں دوسروں کے نام کو شریک کر کے گناہگار ہوتے ہیں. یہ پہلی لڑائی اور لڑائیوں کی بنسبت نزاعی بنا دی گئی اور مسلمان مورخین نے بھی یہ غلطی کی کہ یہ لکھنے لگے کہ اس لڑائی کا آغاز حضور کی طرف سے ہوا اور کافروں کے ایک قافلے کو جو شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہا تھا، حضور نے وہ قافلہ لٹوا لیا راستے میں، جس کی بنا پر یہ لڑائی ہوئی. اب ظاہر ہے کہ اس بات میں مورخ جو لکھ رہا ہے چھپی ہوئی ابو سفیان کی ہمدردی موجود ہے، اور وہ ہمدردیاں بنی امیہ سے مسلمانوں کے دل سے اب تک نکلی نہیں. جہاں موقع ملتا ہے بنی امیہ کی مدح سرائی ہوتی ہے. کیوں؟ بالکل اسی طرح جس طرح ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں،
ویسے ہی مسلمان بنی امیہ کے دیوانے، ہم ان کے کیوں دیوانے ہیں اور وہ ان کے کیوں دیوانے ہیں؟ دو جملوں میں فیصلہ۔ ہم نہ ہوتے اگر اہل بیت نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے اگر بنی امیہ نہ ہوتے۔ ہمیں مودت اہل بیت نے زندہ رکھا، ہمیں مودت نے زندہ رکھا، اہل بیت کی مودت نے زندہ رکھا، انہیں امیہ کی دولت نے زندہ رکھا۔ اب یہ موضوع ہی اسلام کا ہے، ایک طرف دولت ہے، ایک طرف مودت ہے، قافیہ ایک ہی ہے۔ دت وہاں بھی لگا ہے، دت یہاں بھی لگا ہے۔ لیکن اس میں دو لگا ہے، دو، اور اس میں مو لگا ہے۔ اب مو اور دو میں جو فرق ہے، دو کہتے ہیں اس شے کو جو چکر میں ہو، گردش میں ہو۔ عربی میں جس چیز میں لفظ دو لگ جائے وہ چیز چکراتی رہتی ہے۔ اب جہاں پر بھی آپ لفظ دو کو استعمال کر لیں، یہ دول، دولا، بادشاہوں کے نام میں لگا رہتا دولا۔ اسی طرح ڈول کو بھی کہتے ہیں دول، چونکہ ڈول جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، کنویں میں چکرا رہا ہے، تو دولت بھی چکراتی رہتی ہے، کبھی اس کے گھر 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 ہے، تو چکر لگانے والی شے کو کہتے ہیں دولت۔ لیکن مو کہتے ہیں اس پانی کو کہ جس سے شجر ایسا نکلے کہ جس میں ثمر آئے۔ عبرانی میں بھی، عربی میں، مودت یعنی وہ محبت جسے سینچا گیا، جسے سینچا گیا۔ اب کون سا پانی؟ کوثر کا پانی، سلسبیل کا پانی، یا سینچا جا رہا ہے اس محبت کو؟ پانی سینچ سینچ کر زراعت ہو رہی ہے، محبت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ تو وہاں بنی امیہ کی دولت، یہاں اہل بیت کی محبت، اور یوں کاروان دین چلا جا رہا ہے۔ قافلے بڑھ رہے ہیں، ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ بڑھ رہا تھا۔ یہ قافلہ جو گیا تھا، اس میں پورے مکے نے اپنا پیسہ لگایا تھا، مشترکہ قافلہ گیا تھا، تجارت کا، اور بڑا فائدہ ہوا تھا۔ منافع میں ابو سفیان بڑا مال لے کر آ رہا تھا، ذہن اس کا کام کر رہا تھا عیاریوں کا۔ اسے یہ خطرہ تھا کہ مدینے کے قریب سے جب یہ کارواں گزرے گا، ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹ لیں، ایسا نہ ہو، ہوا نہیں، ایسا نہ ہو۔ تو اس نے ایک چال چلی اور اپنے ایک نمائندے کو مکے بھیجا۔ سردار تھا ابو جہل، کافروں کا سردار اس وقت ابو جہل، جو مکے میں موجود، چونکہ پورے مکے کا پیسہ اس میں لگا تھا، اس لیے اس کو یہ تو معلوم ہے ابو سفیان کو کہ سب کا دل اس قافلے میں لگا ہے اس دولت کی طرف۔ تو اس نے ایک آدمی کو کہا کہ یوں مکے میں داخل ہونا کہ اونٹ کی نکیل کاٹ دینا اور اونٹ پہ جو اماری ہو اسے الٹ دینا اور کپڑے اپنے پھاڑ لینا،
پریشان حال بننا، سر پہ خاک ڈالنا اور مکے کی گلیوں میں چلاتے ہوئے کہنا الغوث الغوث الغوث، المدد المدد المدد۔ جب وہ آدمی چلاتا وہ آیا، سب سمجھ گئے ابو سفیان کے ساتھ گیا تھا اور اس کا نمائندہ ہے، سب اپنے اپنے گھروں سے نکلا ہے۔ سب نے پوچھنا شروع کیا کیا ہوا؟ کا قافلہ آ رہا ہے اور خبر ملی ہے کہ محمد قافلے کو لوٹیں گے، تو تم سب تیاری کے ساتھ چلو تاکہ قافلے کی حفاظت کی جائے۔ ہر آدمی تلواریں، نیزے، بھالے لے کر اپنے گھروں سے تیاری کر کے اپنی سواریاں لے کر نکل، اور 1000 آدمیوں کا لشکر تیار ہوا اور سب چلے مدینے کی طرف۔ ادھر یہ قافلہ چلا، اس قافلے کی آڑ میں ابو سفیان چپکے سے قافلہ لے کر مکے کی طرف نکل گئے۔ یعنی یہی چاہتا تھا کہ مدینے اس قافلے کی خبر جائے اور ہم ساحل کے کنارے کنارے چپکے سے مکے نکل جائیں اور قافلہ بچا کر، دولت بچا کر ابو سفیان مکے پہنچا کر لشکر میں آ گئے۔ ادھر جب یہ لشکر چلا مدینے کی طرف تو جبریل نے اطلاع دی کہ مدینے پر حملے کے لیے کافروں کا لشکر آ رہا۔ بہت صبر کیا آپ نے، اب جہاد کا حکم آپ کو مل گیا، تلوار کھینچیے اور قتل عام شروع کیجیے، جنگ کیجیے ان کافروں سے۔ جہاد کا حکم ملنا تھا کہ آپ نے سب کو جمع کیا اور تقریر فرمائی کہ ہمیں جہاد کا حکم مل گیا ہے، کافروں کا ایک لشکر مدینے کی طرف آ رہا اور ہم نہیں چاہتے کہ مدینے پر حملہ ہو جائے، عورتیں اور بچوں کو ہراس ہو، اس لیے ہم مدینے سے باہر یہ لڑائی لڑیں گے اور تقریباً یہاں سے 80 میل دور یہ لڑائی ہوگی۔ اس لیے اب تم سب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم ہمارا ساتھ دو گے؟ تم لوگ چلو گے ہمارے ساتھ؟ تو قریبی لوگوں نے کہا حضور ہم کیوں چلیں، ہم ان کا انتظار کریں، انہیں آنے دیجیے۔ کہا کیوں؟ کہ جب وہ شہر میں آ جائیں گے ہم لوگ اپنا گھر بن کے بیٹھے رہیں گے، وہ گلیوں میں آ جائیں گے، جب وہ گلیوں میں آ جائیں گے پھر ہم نکل کے گلیوں میں انہیں گھیر کے مار لیں گے۔ یعنی گلیوں میں لڑنا چاہتے تھے، گلیوں کی لڑائی پسند تھی۔ حضور نے پھر پوچھا، حضور نے ایک بات کہی کہ بھائی عرب کا قاعدہ یہ ہے کہ قبیلے کے سردار بولتے ہیں کہ ان کا کیا ارادہ ہے، قبیلے والے کیوں بول رہے ہیں، جو سردار ہیں وہ بولیں ان کا کیا ارادہ ہے۔ تو مقداد اٹھے اور کا سرکار دو عالم، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم جا کے لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم چلیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، ہمارے نیزے آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ادھر سے انصار کی طرف سے نمائندگی سعد بن عبادہ نے کی اور انہوں نے اٹھ کر کہا کہ ہم بھی تیار ہیں اور تمام انصار آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اب جو لشکر تیار ہوا تو کل گنتی میں 313 313 کا لشکر تیار ہوا۔ گنتی اللہ کو ایسی پسند آئی، 313، اس لیے کہ اس کا مجموعہ ہے 7، عدد 7۔
تو چونکہ پہلی لڑائی دین کی 313 پر ہوئی تو حضور نے حدیث فرما دی کہ کائنات کی آخری لڑائی جو ہوگی، اور جب مہدی آئے گا تو اس کے لشکر میں بھی 313 سے اب لوگ ناز کرتے رہے ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ ہاں شیعہ تو ہو، 313 میں بھی ہو۔ بھائی آپ لاکھوں کی بات کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ مجلس میں زیادہ سے زیادہ مجمع ہو جائے۔ مجمع کرنا آسان ہے، مجمع بلانا آسان ہے۔ پہلے زمانے میں تبرک پہ مجمع ہو جاتا تھا، اب لچھے دار باتوں پہ مجمع ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے طریقے ہیں مجمع کرنے کے، ہنگامے پہ مجمع ہو جاتا ہے، انقلابی نعروں پہ مجمع ہو جاتا ہے، شوبازی پہ مجمع ہو جاتا ہے، صرف مجمع کو دیکھنے پہ مجمع ہو جاتا ہے۔ چلیے وہاں بڑی بھیڑ ہوگی، اگر ہم نہ گئے اور دوسرے نے آ کے بتا دیا 5000 گاڑیاں تھیں تو ہم کیسے بیان کریں گے؟ اس کو معلوم ہو گیا اور ہمیں نہیں پتا، اس سے پہلے ہم بولیں گے ہاں ہم نے دیکھی تھی گاڑیاں، ہاں بڑا مجمع تھا، اس لیے بھی آنا ہے۔ تو آ تو گئے، سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو لاکھوں میں 313 بنا رہا ہو؟ تیاری کرواؤ کہ 313 میں ایک تو کراچی کا پہنچے۔ اس وقت 10 کروڑ شیعہ ہیں پوری دنیا میں، 10 کروڑ زیادہ ہی ہوں گے، ایک سروے کے مطابق پورے ورلڈ میں 10 کروڑ شیعہ ہیں۔ تو کیا 10 کروڑ چاہیے امام کو؟ 313 چاہیے۔ یہ کیوں آپ لشکر کیوں نہیں بڑھانا چاہتے؟ ارے کہا جب میرے جد نے بعد وفات نبی کہا تھا جب حسین نے 72 کے آگے تعداد نہ بڑھائی تو مجھے کیا کرنا ہے؟ لاکھوں سے کیا کام؟ 313 ہی چاہیے کہ تعداد اللہ نے مقرر کر دی 313، یہ جا رہے ہیں۔ ہاں بس فرق یہ ہے کہ مہدی کے 313 میں منافق ایک نہ ہوگا، رتبہ تو پا گئے 313، لیکن کتنے کیا تھے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، تھے بہرحال 313۔ اور ان 313 میں بھی تلواریں کل 10 تھیں، کل 10 تلواریں، اور گھوڑے کتنے تھے؟ 3، اور اونٹ کتنے تھے؟ 7 عدد، اور زرہیں کتنی تھی؟ 6، اور اس کے علاوہ سارے بھالے اور نیزے، تلواریں 10، زرہیں 6، سواریوں کے اونٹ 10، گھوڑے 3۔ تو اس میں بھی یہ تھا کہ باری باری سواری پہ بیٹھتے، پیدل چلے پھر تھک گئے تو پھر اس نے اونٹ دے دیا کہ آپ تم بیٹھ جاؤ ہم پیدل چلیں۔ یوں 80 میل کا سفر بدر کے میدان تک طے ہوا اور حضور چلے، اور جب وہاں پہنچ گئے تو وہاں ایک کنواں تھا، ایک بدر نامی شخص تھا جس نے بنوایا تھا وہ کنواں، تو وہ اس کے نام سے مشہور تھا۔ اسی کنویں کے آس پاس میدان میں حضور نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور کے لیے ایک عریشہ بنایا گیا، بہت بڑا سا ایک چبوترا سا بنایا گیا، لکڑی کی بلیوں پر چھپر کا ڈال کے اس کے زینے بنائے گئے، اس بلندی پر حضور بیٹھے۔ لیکن جب رات آئی تو حضور نے کہا کہ دیکھو سب سوئیں گے آرام سے، کوئی بات نہیں، فکر کی بات نہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں ہماری، لڑائی ہوگی لیکن چند باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک تو یہ کہ ہری شاخوں کو نہ کاٹنا، درختوں پہ تلواریں نہ چلیں، زراعت کسی کی خراب نہ ہو، لڑائی ہو بھاگتے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، بچوں پہ تلوار نہ چلے، عورتوں کو اسیر نہ کیا جائے، اور لاشوں کے ہتھیار نہ چھینے جائیں،
نہ انہیں برہنہ کیا جائے، نہ ان کے کپڑے اتارے جائیں، ایک جہاد کا آئین دیا کہ پہلی لڑائی ہے، ہم ان اصولوں پہ لڑیں گے جب تک وار ادھر سے نہ ہو، پہلا وار تمہارا نہ ہو۔ یعنی اصول لکھوائے بدر کی سرزمین پر کہ یہ ہے جہاد، یہ اسلامی جنگ کے اصول۔ اور اس کے بعد سب سو گئے، حضور نے کہہ دیا تھا سو جاؤ تو سب سو گئے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں بھی لیٹا لیکن کروٹ بدلتا رہا، نیند نہ آئی اس لیے کہ بار بار میری نظر بستر رسول پر تھی۔ کروٹ جو لی تو میں نے دیکھا کہ حضور اپنے بستر پہ نہ تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور میں نے کمر میں تلوار لگائی، تمام خیموں میں دیکھا، حضور نظر نہ آئے، سب سو رہے تھے بے خبر۔ چاروں طرف کافروں کا لشکر تھا، اس لیے میں صحرا میں نکل گیا۔ کچھ دور میں آگے بڑھا کہ میں نے دیکھا کہ صحرا میں ختمی مرتبہ سجدے میں سر جھکایا اور آواز آ رہی ہے، پروردگار بس یہ اتنے ہیں تیرے دین کے ماننے والے، اگر یہ جماعت کل ختم ہو گئی تو اس روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا، ان کو فتح دے اور ان کے ہاتھ پر تو ان کی خوشیوں اور ان کے مقصد کے موتیوں سے ان کی ہتھیلیوں کو بھر دے۔ مولا کہتے میں بھی نماز میں مشغول ہو گیا، پڑھتا رہا نماز، سجدے میں رہا، یہ سوچ کر سجدے سے سر اٹھایا کہ اب حضور کا سجدہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ابھی رسول اللہ سجدے ہی میں، اور میں پھر پہنے میں واپس گئے، تہجد پڑھنے پھر واپس آیا، لیکن میں نے دیکھا ابھی سجدے میں تھے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوئی تب ختمی مرتبہ میں سجدے سے سر اٹھایا اور صبح کی نماز پڑھائی۔ اسلام کی پہلی لڑائی اور سجدہ، اسلام کی آخری لڑائی اور سجدہ۔ گویا سجدے سے کوئی گہرا تعلق ہے بدر اور کربلا، بدر اور کربلا میں بہت گہرے گہرے رشتے ہیں، ان کو ہم عرض کریں گے بیچ بیچ میں، لیکن یہی رات اور اسی رات سے ایک رات پہلے کہ لڑائی چھڑنے والی اور حضور نے خیموں میں سب کو بلوایا اور ایک اعلان کیا آدھی رات کہ بھائی پانی چاہیے، پانی، ہمیں پانی کا ذخیرہ چاہیے۔ کون ہے جو بدر کے کنویں سے جائے اور پانی لائے؟ پہلی لڑائی تھی، ڈرے ہوئے تو تھے ہی، پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ حضور یہ قریش ہیں اور قریش کو اللہ نے ہمیشہ عزت دی ہے، یہ کبھی بے عزت ہوئے نہیں۔ تو مقداد نے ڈانٹا تھا کہ چل رہے ہو نبی کے ساتھ، تعریفیں ہو رہی ہیں کہ وہ بڑے عزت دار ہیں اور ہم کیا کہیں؟ اللہ نے انہیں کبھی بے عزتی ہی نہیں کیا۔ غور نہیں کیا آپ نے جملے پر کہ یہ کہنا کہ یہ قریش ہیں، یہ عزت دار ہیں، اللہ نے انہیں عزت دی ہے، یعنی جھوٹی عزت کا ایک کھول تھا۔ تبھی تو یزید نے کہا تھا سر حسین کو دیکھ کر، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یعنی یہاں مفہوم عزت یزید لیے بیٹھا، اور اتنی مدح ہوتی ہے یزید کی اس آیت پر، وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب یہ آیت قرآن کی یزید نے پڑھی کہ ایک کارواں ذلیل ہوا، میں عزت دار ہوا تب پر ہوں،
اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اشارہ کر کے یزید نے کہا کون تھا جو مفہوم عزت سمجھاتا آج بدر سے لے کر دربار شام تک، جو قرآن کی تفسیر کر دے، اس سے بڑا عالم اس وقت کائنات میں کون ہوگا کہ جو تصحیح کرے؟ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ فرقے قرآن پر بنے، جہاں معنی غلط بیان ہوئے فرقے بنتے گئے، تو کون تھا کہ جو صحیح معنی بتا کر یہ بتائے کہ قرآن کے معنی میں فرقہ نہیں بنتا، بلکہ قرآن ایک دین ہے، دین اور ہے، فرقہ اور ہے۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے، کیونکہ ہم فرقہ نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے تھے شیعہ فرقہ، ہم فرقہ نہیں ہیں۔ فرقے کے معنی ہے فریق، یعنی کسی سے ٹوٹ کر بنے، یعنی جب گروپ الگ ہو اصل سے تو وہ کہلائے گا فریق، یعنی یہ اصل سے الگ ہوا تو یہ فرقہ ہو گیا۔ ہم کس سے الگ ہوئے ٹوٹ کر؟ ہم کسی سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ ہم سے سب الگ ہوئے۔ لیکن ایک چیز نظم ہے، نظم ہے، اپنی جگہ ثابت قدم ہے، غدیر کا علم ہے، یہ علی ہے، یہ نظم ہے، یہ دین ہے۔ 2 لاکھ ٹوٹے علی سے الگ ہو کر، علی قرآن ہے جو قرآن سے الگ ہو، معنی الگ کر کے۔ لیکن نبی کا ہر لفظ قرآن ہے، کہا مولا، پھر کہا بنے گا۔ رسول نے کیا کہا؟ علی مولا۔ ایک گروپ نے کہا مولا کے معنی بھائی، فرقہ بنا۔ ایک نے کہا مولا کے معنی غلام، فرقہ بنا۔ لیکن قرآن کے معنی غلط ہوتے جا رہے ہیں، فرقہ بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے۔ اب ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ رسول نے کہا یہ ہے مولا، ایک نے کہا پڑوسی، مولا کے معنی پڑوسی، مولا کے معنی مددگار، مولا کے معنی چچوزاد بھائی، مولا کے معنی غلام، مولا کے معنی یہ، مولا کے، اب جتنے معنی، جتنے رنگ، اتنے فرقے۔ اب ہم کیا کریں؟ سب الگ 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 ہو گئے۔ ہم تو وہیں کھڑے تھے، ہم نے رسول کو دیکھا، غور سے دیکھا، تو اب ہم نے غور سے دیکھا تو اب ہم سمجھے کہ یہ لفظ مولا کے معنی لے لے کر فرقوں میں بٹ گئے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول نے یہ کہا تھا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو رسول بھی مولا، علی بھی مولا۔ اگر مولا کے معنی غلام ہے تو رسول بھی غلام، علی بھی۔ تو ہم نے علی مولا نہیں دیکھا، ہم نے نبی مولا دیکھا۔ جو معنی نبی مولا کے ہیں وہی معنی علی مولا کے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ نبی سے الگ کر کے جب اہل بیت کو دیکھا جائے، جب قرآن کو اہل بیت سے الگ کر کے دیکھا جائے تو معنی آپ سے آپ بدل جاتے ہیں، رنگ بدل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا کے یہ معنی، قرآن کے یہ معنی، لفظ کے یہ معنی، تو ختمی مرتبت نے بتایا کہ بھائی فریق بنے گا اصل سے الگ ہو کر، اصل اپنی جگہ رہے گا، اصل اپنی جگہ رہے گا۔ کون ہے تم میں کہ جائے اور پانی لائے؟ خاموش تھے سب، بول چکے تھے، قریش کی تعریف کر چکے تھے، اب جائیں تو کیسے جائیں؟ باہر تو وہ ہیں، کافر موجود۔ علی نے کہا یا رسول اللہ پانی ہم لائیں گے، لیکن کسی مقامی آدمی کو ہمارے ساتھ کر دیا جائے اور مشقیں ہمیں دے دی جائیں، وہ ہمیں راستہ بتاتا چلے، ہم بدر کے کنویں تک جائیں گے، پانی لائیں گے۔ رات تھی اندھیری، اندھیری رات تھی اور صحرا تھا، چاروں طرف کافر تھا۔ مولا کائنات چلے، مقامی آدمی نے کہا ہم راستہ بتا دیں گے، بدر کے کنویں کا راستہ بتائیں گے۔ وہ آگے چلا، علی پیچھے چلے، وہ راہبر تھا، راستہ بتا رہا تھا، وہ راستہ نہیں بتا رہا تھا، امام کو کوئی راستہ نہیں بتا رہا۔ علی تو راستے جانتے ہیں، آسمان کے بھی زمین کے بھی، کہ بدر کے کنویں کا نہیں جانتے، نہیں۔ علی آج تاریخ بن گئی ہے جہاد کی، تو علی کو ایک راوی چاہیے
جو آ کر یہ بتائے کہ ہوا کیا، وہ بیان کرے، اور آدمی مقامی ہو تاکہ بدر کے سینے پر یہ لکھا جائے کہ پانی کیسے آیا، پانی کس طرح لایا گیا۔ وہ چلا، اب راوی واپس آیا تو اس نے بیان کیا، ہم آگے چلے۔ جب کنواں آیا ہم نے آواز دی، علی کنواں آ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ علی نے انتظار نہیں کیا کہ کنویں کی منڈیر تلاش کر کے اس میں اتریں اور دیواروں کا سہارا لے کر نکیلے پتھروں پہ پیر رکھ رکھ کے اتریں۔ وہ کہتے ہیں مشقیں لے کر علی کنویں میں کود گئے جھم سے، آواز آئی پانی پر علی کے کودنے کی آواز آئی۔ اس اندھیرے کنویں میں علی مشقیں لے کر گہرے کنویں میں کود گئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ علی نے مشقیں بھری اور کنویں کی طرف آتے ہیں علی، ایسے میں تیز ہوا چلی، ڈر گیا۔ راوی کہتا ہے میں ڈر گیا کہ آندھی آ گئی یا طوفان، لیکن اب جو ہوا آئی تو اس ہوا میں کئی ہزار آوازیں آئیں، السلام علیکہ علی ولی اللہ۔ پھر ایک جھونکا آیا، پھر ایک جھونکا آیا۔ جب علی آئے تو میں نے کہا یہ جھونکے کیسے تھے؟ کہ جب میں پانی لے کر چلا تو کئی لاکھ فرشتوں کو لے کر جبریل امی آئے، پہلے جبریل نے سلام کیا، پھر کئی لاکھ فرشتوں کو لے کر اسرافیل آئے، پھر میکائیل آئے اور سلام کرتے جاتے تھے اور میں پانی لے کے اوپر آتا جاتا۔ مشق میں پانی بھر کر علی لے کر آئے اور خیمے میں لا کر رسول اللہ کے قدموں میں پانی ڈال دیا۔ اس وقت جب رسول خیمے میں تھے اور علی آئے تو دونوں ہاتھ بلند تھے، آنکھ سے آنسو بہتے جاتے تھے، پروردگار علی ساتھ خیریت کے پانی لے کر آ جائیں، پانی لے کر آئے۔ جب پانی آ گیا کہا یا علی اگر آج تم پانی نہ لاتے تو کل یہ سب پیاس سے مر جاتے، اور ہوا یہی کہ پانی ختم ہو گیا۔ اتنی تیز گرمی پڑی کہ اسلحے جلنے لگے، گرمی میں لڑنا محال ہو گیا، اور لڑتے لڑتے سپاہی آتے اور رسول اللہ سے کہتے تھوڑا سا پانی دے دیجیے، تھوڑا سا پانی دے دیجیے، تھوڑا سا پانی، اور رسول اللہ مشق سے پانی انڈیل انڈیل کے ایک ایک سپاہی کو پانی پلاتے جاتے۔ دیکھا آپ نے بدر اور کربلا میں کیا نسبت ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ یہاں سپاہی آئے اور سردار سے کہے پانی، اور سردار پانی پلاتا جائے، اور وہاں واپس آئے سپاہی اور کہے پانی کی سبیل، اور سردار یہ کہے دریا قریب ہے لیکن بیٹا پانی کہاں۔ یہ فرق ہے، یہ مشکل تھی کربلا اور بدر کے فرق، نسبتیں ہیں بڑی قریب قریب کی نسبتیں ہیں۔ جنگ چھڑی، صبح ہوئی، رسول اللہ نے ہاتھ میں تیر لیا، تیر کے اشارے سے لشکر کو ترتیب دیتے جاتے۔ یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ قلب لشکر ہے۔ 313 پر لشکر کو یوں سجایا دور سے لگتا تھا لاکھوں کا لشکر، ایسے سجایا۔ اسی میں ایک موضوع نکل رہا ہے، کل گفتگو تھی پرسوں بھی، لیکن ہم نے موضوع کو نہیں چھیڑا، اور دلچسپ موضوع ہے آنے والی تقریروں میں کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس کی تفسیر اور ترجمے میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے کافروں سے کہا کہ بھائی نہ ہمیں اپنا انجام معلوم ہے، نہ ہم یہ جانتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا جاتا ہے کہ گویا رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، نہ اپنا انجام رسول اللہ جانتے تھے، نہ کافروں کا انجام جانتے تھے، رسول اللہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ موضوع یہی اگر رکھا جائے کہ رسول اللہ کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے، تو برا نہیں ہے موضوع کہ کچھ نہیں جانتے۔ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ سب جانتے تھے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ بھی طے کر لیں کچھ نہیں جانتے تھے جب بھی ٹھیک ہے۔
یعنی دونوں طریقے سے رسول اکبر ہیں. یہ اپنے سوچ اور فکر کی بات ہے کہ رسول اللہ کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے. دیکھیے کیا غلطی ہوتی ہے انسان سے. مثلا جانور کا مسئلہ ہو تو ہم یہ بات نہیں سوچتے. انسان کے مسئلے میں اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نہیں سوچتے. لیکن جہاں نبی امام کی بات آتی ہے ہم بہت کچھ سوچنے لگتے ہیں. مثلا شیر پالی گھر میں. اب تھوڑا سا آپ ڈیپ میں جائیں گے, گفتگو ہو رہی ہے, بات کو سمجھا رہا ہوں. شیر ایک بچہ تھے, آپ شیر کی عادات سے واقف ہیں. شکار گوشت کیسے کرتا ہے, گوشت کیسے کھاتا ہے, شکار کیسے کرتا ہے, کیسے چلتا ہے, کیسے پھرتا ہے, کیسے اٹھتا ہے, کیسے بیٹھتا ہے, کیسے دہاڑتا ہے. بچہ شیر کا سامنے آپ کے لوٹھڑا پڑا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بچہ ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ شکار کیسے کرتے ہیں. اس کو یہ تو ابھی لوتھڑا ابھی پیدا ہوا, اس کو کیا پتا کہ شکار پہ حملہ کیسے کرتے ہیں. اسے پتہ ہی نہیں کہ گوشت ناخن سے پنجے سے نوچ کے کیسے, ابھی تو پیدا ہوا ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. اگر کوئی بیٹھ کے کہنے لگے تو بھائی پتن کہیں گے ہمارا وہ شیر کا بچہ ہے, بڑا تو ہونے دو. اچھا شیر کے بچے کے لیے یہ معلوم ہے کہ اس بچے کو جو لوتھڑا ہے اس کو سب آتا ہے. نہیں مزہ نہیں آیا, اس لیے کہ سوچا ہی نہیں. ارے اسی لیے تو یہ محاورہ ہے, مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھاتا. کوئی احمق مچھلی کے بچے انڈے سے نکلے اور وہاں ساحل پہ کھڑے ہو کے اتنے سے تو ہیں یہ تیریں گے کیسے, ابھی تو اتنے سے یہ تیریں گے کیسے, اور وہی تیرنے لگے تو حیرت نہیں ہوئی تو محاورہ دے دیا مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھاتا ہے. بہت کیا تھا, یعنی مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلے تو اسے تیرنا آتا ہو, جبکہ نہ اس کی اماں نے اسے تیرنا سکھایا نہ اس کے ابا نے اسے تیرنا سکھایا. حیرت نہیں ہوئی. ارے کس نے نہیں مرغی اور کبوتر پالے, 21ویں دن بچہ انڈے میں پورا ہوا. مرغی نے تو انڈا نہیں توڑا, نہ آپ نے نوچ نوچ کے بچہ نکالا, انڈا رکھا ہوا ہے, اندر سے آواز آ رہی ہے اور وہ پھٹک رہا ہے انڈے کو. ایک تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آپ برابر سے دروازہ کھلا قلعے کا, بند قلعہ جس میں دروازہ تھا ہی نہیں. ایک کمزور نے قلعے کا دروازہ کھول لیا اور باہر آ گیا. یعنی جس کی قوت کا ہمیں پتہ ہی نہیں. بیٹھے ہوئے کبوتر کا بچہ نکلا, بیچارہ لوتھڑا ہے, اڑنا ہی نہیں آتا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اڑا کیسے جاتا ہے. یہ کیا جانے کیسے اڑا جاتا ہے. یعنی یہ یقین ہے کہ کلیاں نکلیں گی, پر بڑے ہوں گے, یہ سارے ہول کے ساتھ ٹکڑیوں کے ساتھ اڑتا پھرے گا. کبھی یہاں بیٹھے گا, کبھی یہاں بیٹھے گا, کبھی چھتری پہ, کبھی پیڑ پہ, کبھی تار پہ, کبھی دیوار پہ. یعنی یہ یقین کامل ہے کہ کبوتر کا بچہ بڑا ہو کے اڑنے لگے گا. اب پتا چلا کہ ابو طالب کو کافر کہہ کر کیا نقصان ہوا. سمجھ میں آیا کہ بھائی جب چچا ہی کافر ہے تو یہ آمنہ کا بچہ جو پیدا ہوا ہے تو دیکھ دیکھ کے کہنے بچہ ہے, اس کو کیا پتا نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, دین کیا ہے, اخلاق کیا ہے, بچہ ہے. نبی کو کچھ معلوم ہی نہیں, محمد چھوٹے سے ہے, کچھ پتا ہی نہیں. گھرانہ کافر ہے. جب اللہ بتائے گا کہ نماز پڑھو تو پڑھیں گے, جب اللہ کہے گا لا الہ کہو تو لا الہ کہیں گے. ابھی کچھ آتا ہی نہیں.
کبوتر کے بچے پر دنیا کو یقین، مچھلی کے بچے پر دنیا کو یقین، اشرف المخلوقات میں نبی سب سے افضل ہے۔ جب وہ بچہ ہے تو 40 سال کی عمر تک دیکھ دیکھ کے کہہ رہے ہیں ابھی تو یہ عام انسان ہے۔ یہاں کیوں یقین نہیں کہ اس کا باپ عبداللہ، اس کا دادا عبد المطلب، اس کا پردادا ہاشم، ارے ابراہیم تک دیکھو جو گھرانے نے کیا ہے وہی یہ بھی کرو۔ کہاں تک جاہل ذہنوں کو سمجھانے کے لیے بنی ہاشم نے لفظ شیر پر زور دیا تھا۔ حمزہ کے معنی بھی شیر، حیدر کے معنی بھی شیر، صفدر کے معنی بھی شیر، غضنفر کے معنی بھی شیر، زیغم کے معنی بھی شیر، عباس کے معنی بھی شیر، یعنی یہاں سب شیر ہے۔ شیر کے بچے کو شکار کرنا کوئی نہیں سکھاتا۔ صحرا کے رہنے والوں، اگر جانور سے ہی بات سمجھنا چاہتے ہو تو انتخاب کیا جانوروں میں بھی اسد کا، زیغم کا، غضنفر کا، تو ایک ہی آدمی کے سارے نام کیوں رکھ دیے؟ ایک علی، وہی صفدر، وہی غضنفر، وہی زیغم، وہی لیث، وہی حیدر، وہی قصورہ، سب کے معنی ایک، یعنی سب شیر کے ہی نام ہیں، سب شیر کے نام ہیں، تو ایک آدمی کا نام کیوں؟ اتنے بہت سے شیر ایک میں کیوں جائے؟ کہا نہیں، عرب میں قاعدہ ہے ہر لفظ کے معنی الگ الگ ہیں، ہر لفظ کے معنی الگ الگ ہیں، کہ جب شیر ارادہ کرتا ہے کہ میں شکار کو نکلوں، اور جب وہ کچھار کے سامنے آ کر انگڑائی لیتا ہے، یعنی اب اس نے ارادہ کیا، انگڑائی لی کہ اب میں شکار کو چلا، تو جب ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں غضنفر۔ جب اس کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے کہ اب شکار کی طرف جائے، اور جب وہ چلا شکار کی طرف ارادے سے چلا، تو عربی میں کہتے ہیں زیغم، زیغم۔ اور جب وہ شکار پر پہلی نظر ڈالتا ہے، جب پہلی نظر ڈالتا ہے تو کہتے ہیں لیث، اور جب وہ نظر ہٹا کر پہلی چھلانگ لگاتا ہے، جب پہلی چھلانگ لگاتا ہے شکار پر تو کہتے ہیں صفدر، جب پہلی چھلانگ لگاتا ہے شکار پر تو کہتے ہیں صفدر، جب شکار کو پھاڑ دیتا ہے کہتے ہیں حیدر۔ مجبور بنا کر اس کے ٹکڑے کر کے ڈال کر فاتحانہ صحرا پہ نظر ڈالتا ہے، اور بھی کوئی ہے کوئی، تو اس وقت کہتے ہیں اس کو قصورہ۔ اور جب وہ دوبارہ واپس آتا ہے اپنے شکار پر اس کو کھانے کے لیے بپھرا ہوا، تو اس وقت اسے کہتے ہیں ابا۔ صلوات
ساتھ پڑھیے گا. ادھر سے تیر چلے, ادھر سے تیر چلے. رسول نے کہا خبردار حملہ نہ ہو, حملہ نہ ہو. تیر چلے, انتظار کرو کہ کون آتا. کہ ایک بار لشکر سے بڑھ کر عتبہ بن ربیعہ آیا, ذرا بختر پہنے ہوئے, بلند قامت, چوڑا سینہ, ابو سفیان کا خسر, ہندا جگر خارا کا باپ. ایک جوان ادھر پہلو میں, ایک جوان ادھر پہلو کا میں ہوں عتبہ بن ربیعہ, جس نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے سر توڑ دیے ہیں. یہ میرا بھائی شیبہ ہے, اور یہ میرا بیٹا ولید ہے, یعنی ہندا کا بھائی, ہندا کا باپ, ہندا کا چچا. پورا گھرانہ آیا ہے. ایک عورت کی لڑائی ہے بدر. بدر کا رشتہ جمل سے بھی ہے. بہت گہرا رشتہ ہے. اور یہ راز کی باتیں ریسرچ کی بتا دوں کہ یہ باتیں بہت کم لوگ بتا پائیں گے. میں لکھا دیتا ہوں کہ ڈائریوں میں نوٹ کر لو, ذہنوں میں نوٹ کر لو, ذہن کے کمپیوٹر میں محفوظ رہیں. جو علم بدر میں بلند ہوا, بدر کے بعد وہ علم کبھی نہیں نکلا, لپیٹ کے رسول نے رکھوا دیا. بدر کے بعد وہ علم, بدر, جمل اور کربلا. خیبر کا علم الگ تھا, اس لیے کہا تھا کل دوں گا, وہ نیا بنا تھا. حنین کا عالم الگ ہے, صفین کا عالم الگ ہے, لیکن یہ والا عالم اور بعد کربلا پھر بدر والا عالم لپیٹ کر رکھا گیا. جہاں مہدی نماز پڑھتا ہے سامنے عالم ہے. اور حدیث یہ ہے کہ جس دن حکم ہوگا کہ جہاد شروع, تو عالم آپ سے آپ بدر کا کھل جائے, آپ سے آپ کھلے گا. ذوالفقار آپ سے آپ اٹھے گی, ادھر ذوالفقار اٹھے گی کہ مجھے کھینچیے, آواز آئے گی. مصلی پہ ذوالفقار رکھی رہتی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, خود پکارے گی ذوالفقار مجھے کھینچیے, اور ایک دم نیام سے خود باہر آ جائے گی. اور ادھر علم کھلے گا, ادھر ذوالفقار نکلے گی, ادھر در سے ذوالجناح آ رہا ہوگا. جیسا ہی مصلی کے قریب آئے گا, ذوالفقار کو کھینچ کر بدر کے علم کو لے کر گھوڑے پہ بیٹھیں گے. اب جو جہاد شروع ہوا, اب جو جہاد شروع ہوا, عتبہ نے آواز دی بھیجو, مقابل میں بھیجو. ماز موز دو بھائی اور مقابل پہ نکل آئے. تینوں آئے, لڑکے سے تھے, 10-12 برس کا سن تھا, 15 برس کا, ماز موز کا. انصار میں کے تھے. عتبہ نے کہا تم کون ہو, کیا نام ہے تمہارا؟ کہا ماز موز. کیا ہو؟ انصار. کہا واپس جاؤ, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں, خاندانی لوگوں سے لڑتے ہیں. اے محمد اچھے شجرے والوں کو بھیجو. ارے کافر بھی, آج بھی کافر ہمارے شجروں کو جانتا ہے. یہ کافر بھی ہمارے شجروں کو کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی فرقہ بھی وہ کہہ دے ارے بھائی آپ تو سید ہیں, دشمنی صحیح, سرداری کا یقین ہے, سردار قیامت تک ہم ہی رہیں گے. بھیجو آلہ کو, بھیجو, ہم آلہ سے لڑیں گے. کافر تھے مگر ٹکر والوں سے لڑتے تھے, بہادروں سے لڑتے تھے, شجرے والوں سے لڑتے تھے. اشارہ کیا چچا حمزہ آپ جائیے, بھائی عبیدہ آپ جائیے, علی آگے بڑھو. تین ادھر سے آئے تھے, عتبہ, شیبہ اور ولی, تو تین ادھر سے چلے. تینوں شیر
حمزہ کے معنی بھی شیر، حیدر کے معنی بھی شیر، عبیدہ کے معنی بھی شیر، تینوں شیر چلے۔ ایک نبی کا چچا، دو نبی کے چچا زاد بھائی، سب سے چھوٹا سپاہی 21 برس کا، 21 برس کا جوان۔ لیجیے ہم رک گئے، ہم نے دیکھا، ہم نے کہا یہ تو کبھی لڑے ہی نہیں، تلوار کبھی چلائی نہیں، میدان جنگ کبھی دیکھا نہیں، یہ کیا لڑیں گے؟ انہیں لڑنا آتا ہی نہیں، انہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ تو آج تو یقین کرو علم غیب پر، جو کبھی نہیں لڑا بتاؤ کیسے لڑا بدر میں، اور اگر ایسے لڑا تو یہ بتا دو سیکھا کس سے تھا، یہ مجھے بتا دو۔ تاریخ لکھنے والوں، بدر کے ایڈیشن نکالنے والوں، یہ بتاؤ کس سے سیکھا، کہاں سے سیکھ کے آئے؟ نہیں آتا۔ پتہ یہ چلا جو بات تمہاری اندھی آنکھیں نہ دیکھ سکیں کہ یہ بات اس میں ہے یا نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ تمہاری اندھی آنکھیں دلیل بن جائیں۔ جو بات تمہیں نظر نہ آئے ضروری نہیں کہ وہ اس میں نہیں ہے، یہ تمہارے آنکھ کی خطا ہے، شخصیت کی خطا نہیں ہے۔ ابھی محمد 40 برس مکے میں رہے، کتنے چچا تھے، کتنے چچا زاد بھائی تھے؟ بنی ہاشم میں بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 4-4 5-5 برس کے بچے تھے نا؟ ہمیں نہیں ملتا تاریخ میں کہ نبی نے کبھی بچے جھولائے ہوں، کھلائے ہوں۔ اس کے معنی نبی کو بچے کھلانا آتا ہی نہیں، اور مدینے میں آتے ہی بچے کھلانا آ گئے، کبھی جھولا جھولا رہے، کبھی کاندھے پہ چڑھائے، کبھی زبان چسا رہے۔ 40 برس تک جس نے کبھی نہ جھولا جھلایا، نہ بچے کھلائے، نہ کسی کو نہلایا، نہ کپڑے بدلوائے، اچانک حسن حسین کو کھلانا کیسے آ گیا؟ اس کے معنی نبی کو یہ کام نہیں آتا تھا۔ اپنے تو چھوٹے چھوٹے ہو کے مر گئے، اگر بچ جاتے قاسم، طیب، طاہر اگر بچ جاتے 5-5 برس کے ہوتے تو کہتے بھائی نبی نے اپنے بچے کھلائے تھے۔ اللہ نے کئی مہینے کے اس لیے اٹھا لیے تاکہ باہر والے دیکھنے ہی نہ پائیں کہ بچے نبی کیسے کھلاتا ہے، اور اچانک جب بچے کھلائے تو حیرت میں پڑ جائے کہ یہ بھی اسے آتا ہے۔ ارے جو دیکھا نا تم نے وہ نبی کو آتا تھا، اور جو تم نے نہیں دیکھا ایسے مزے کا جملہ یوں مزے میں کہہ گیا کہ کوئی نہیں سمجھا کہ نبی سے جو عمل صادر نہیں ہوا تو کیا وہ نبی میں نہیں تھا؟ اتنے مزے کا جملہ دیا۔ جو نبی نے نہیں کیا تو یہ دلیل نہیں ہے کہ نبی کو نہیں آتا۔ تو بعد میں جب اولاد نے کیا تو پتہ چلا ہاں نبی کو یہ بھی آتا تھا، یہ بھی آتا تھا، یہ بھی آتا تھا، یہ بھی آتا تھا۔ ارے نبی نے منافقوں کو نہیں مارا، علی نے مارا۔ تو نبی کو یہ بھی آتا تھا، نبی کو یہ بھی آتا تھا۔ نبی نے کسی میدان میں عورت کا مقابلہ نہیں کیا، بیویوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے گھر میں بٹھاتے رہے۔ گویا نبی کو عورت کو کنٹرول کرنا نہیں آتا تھا، یہی کہیے گا۔ علی نے کنٹرول کر کے بتایا یہ بھی نبی کو آتا تھا۔ آج 2 ایڈیشن نکلے ہوں گے نا اخباروں کے، ایک ہی نکلا تو پھر 2 موضوع پہ باتیں ہو رہی نا، سلوات پڑھیے گا۔ تو اب یہ نہ سمجھنا کہ نبی میں یہ نہیں، نبی میں یہ نہیں، نبی میں یہ نہیں، یہ کام تو نبی نے کیے ہی نہیں، نبی نے یہ کام تو کیے ہی نہیں۔ ارے جو رہ گئے ہیں نا، پھر مزے کا جملہ، بہت سے کام رہ گئے، کہہ دو نبی کو نہیں آتا تھا، اس لیے ایک کو زندہ رکھا ہے تاکہ وہ آ کر جب قرآن کا نفاذ کرے اور پوری دنیا پر حکومت کر لے تو پتہ چلے کہ نبی کو یہ بھی آتا تھا، نبی
نبی کو پوری دنیا پہ حکومت کرنا بھی آتا تھا، وہ بھی محمد یہ بھی محمد، اسی لیے کہہ دیا سب محمد ایک، یہ سمجھانے کے لیے ان کا عمل ان کا عمل، ان کا عمل ان کا عمل۔ تو یہ کیا کہنا کہ نبی کو یہ نہیں آتا تھا وہ نہیں، سب آتا تھا۔ لشکر کو ترتیب دیا کہ تم بڑھو عبیدہ، علی تم بڑھو، حمزہ تم بڑھو۔ شیبہ حمزہ کے مقابل آیا، عتبہ عبیدہ کے مقابل آیا، ولید علی کے مقابل آیا، اور وہ گھمسان کی لڑائی چھڑی۔ تو مولا خود اپنے مقابل کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ قریب آیا اور میں نے اس کے جسم سے دولہا کی خوشبو محسوس کی، تب میں سمجھا کہ ولید تازہ دولہا ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی، ہاتھ میں مہندی تھی اور ہیرے کی انگوٹھی کی چمک بتا رہی تھی کہ دولہا کی انگوٹھی ہے۔ وہی ہاتھ جو اس نے علی پر اٹھایا تھا جس میں ہیرے کی انگوٹھی تھی، جب اس نے علی پر وار کیا، مولا فرماتے ہیں میں نے وہ ہاتھ جب مجھ پر اٹھا تو میری تلوار چلی۔ میں نہ بھولوں گا کہ جب اس کا ہاتھ شانے سے کٹا اور اوپر کی طرف گیا تو سورج کی کرنوں میں نے فضا میں ہیرے کی انگوٹھی کی چمک دیکھی، اور وہ ہاتھ کیا تھا؟ گویا پہاڑ گرا، اور اس کا ہاتھ کٹنا تھا کہ جب اس نے دوسرا بار کیا تو میں آگے بڑھ کر اس کے الٹے ہاتھ کو بھی قطع کرتا، اور میں نے گھوڑے سے گرایا اور سر کاٹ لیا۔ ادھر حمزہ نے مقابلہ کیا شیبہ سے، تو علی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کافی زخمی حمزہ کر چکے تھے، لیکن چچا لمبے تھے، شیبہ چچا کی آڑ میں چھپا ہوا۔ میں حمزہ کے پیچھے سے، چچا کے پیچھے سے پہنچا ولید کو قتل کر کے، اور میں نے ایک بار پہنچتے ہی آواز دی، چچا ذرا سر جھکائیے۔ حالانکہ لڑنے میں مصروف تھے، لیکن میری پہلی آواز پر حمزہ نے سر جھکایا، شیبہ کا سر دور نظر آیا۔ عتبہ چونکہ عبیدہ سے الجھا ہوا تھا، اور عتبہ نے عبیدہ پہ حملہ کر کے ان کی ایک ٹانگ کاٹ دی، خون بہ رہا تھا، لیکن وہ لڑ رہے، ایک طرف سے چچا حمزہ اور ایک طرف سے میں پہنچا، اور میں نے ایک بار عتیبہ کو گھیر لیا۔ سب سے پہلے میں نے عتیبہ کا سر اتارا، قتل کیا عتیبہ کو، اور قتل کر کے دوڑ کر عبیدہ کو گود میں لے لیا۔ دونوں حمزہ اور علی عبیدہ کو گود میں لے کر خیمے میں آئے۔ جیسے ہی زخمی عبیدہ کو خیمے میں لائے، رسول خیمے میں آ گئے، سب نے عبیدہ کو گھیر لیا، اور ایک بار عبیدہ نے سب کو دیکھا، جیسے ہی نبی پہ نظر پڑی تو ایک جملہ کہا کہ کاش آج ابو طالب ہوتے۔ کہا نبی نے کیوں یاد کیا چچا کو؟ کیسے یاد کیا کہ چچا نے جب آپ نے بیست کا اعلان کیا تھا پہلے دن، تو چچا نے کہا تھا محمد گھبرانا نہیں، ہم بنی ہاشم کی لاشیں تمہارے چاروں طرف گریں گی لیکن تم پر آنچ نہیں آئے گی۔ کاش آج ابو طالب ہوتے تو دیکھتے کہ میں محمد پہ قربان ہو رہا ہوں۔ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یہ پہلا ہاشمی ہے جو نبی پر سے قربان ہوا۔ بدر کی لڑائی میں عبیدہ کی شہادت ہوئی، اور اب جو عبیدہ کو لٹا کر علی پلٹے تو علی نہیں پلٹے، کافروں کی موت آئی، کافروں کی موت آئی، یعنی 1000 کا لشکر 300 پہ حملہ آور تھا۔ اب جو علی نے تیغ کھینچی تو تیغ جب رکی جب ایک کافر میدان سے بھاگ گیا۔ میدان صاف تھا، ہاں ہر کافر سے یہی پوچھا گیا بعد میں کیوں بھاگے؟ کہ میرے پیچھے علی تھے۔ اس سے پوچھا گیا تم کیوں بھاگے؟ کہ میرے پیچھے علی تھے۔ ارے ایک علی تھا یا 1000 علی؟
صرف 40 علی نظر آ رہے تھے جنگ بدر میں، تو پتہ یہ چلا کہ بدر وہ لڑائی ہے جس میں فرشتوں نے یہ تمنا کی تھی کہ ہم نبی کی مدد کو جائیں گے، تو اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی کہ جاؤ جا کر لڑو، لیکن اللہ نے یہ کہا تھا ملک بن کر نہ لڑنا، انسان بن کر لڑنا ہے تاکہ دھوکہ نہ ہو۔ تو ملائکہ نے کہا میں انسان بن کر تو لڑوں، لیکن پروردگار صرف آج بھر کے لیے علی بنا دے۔ ایک دن کے لیے علی بن کر لڑے، چہرہ علی جیسا ہو جائے تو ہر طرف علی، لیکن ایک علی نے 70 کافر مارے گئے، 70 میں 35 علی نے مارے۔ راوی نے کہا 70 میں 35 کیسے پہچانے گئے کہ یہ علی کے پشتہ ہیں، یہ علی کے مارے؟ نبی نے اپنے مسلمانوں کو لاشوں کو جمع کر کے نماز پڑھائی اور دفن کر دی، اس کے بعد کہا کافروں کے لاشوں کو جمع کرو اور ساری لاشوں کو بدر کے کنویں میں ڈالو لا کر۔ جب لاشیں لائی گئیں تو 70 میں 35 لاشیں ایسی تھیں کہ جو برابر برابر ٹکڑے تھے، اگر ادھر کا بار تو برابر، ادھر کا بار تو برابر، ادھر کا بار تو 2 حصے برابر۔ تو سب نے کہا یہ تو عجیب طریقے سے قتل ہوئے ہیں، لیکن یہ برابر برابر ہیں۔ 33 لاشوں کے ہتھیار چھینے ہوئے تھے، کپڑے اترے ہوئے تھے، 35 کے جسم جو کپڑے تھے ان کے ہتھیار بھی موجود تھے۔ سب نے پوچھا یا رسول اللہ ان کے ہتھیار موجود، ان کے کپڑے موجود، کہا ان کو علی نے مارا ہے۔ دیکھو علی نے کہا مانا کہ مردوں کے کفن نہیں کھسوٹے، ان کے ہتھیار نہیں اتارے، اور علی کا بار وہ ہے کہ برابر کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو تاریخ میں لکھا آدھے کو پورے لشکر نے مل کے مارا اور آدھوں کو تنہا علی نے مارا۔ لڑائی یوں فتح ہوئی بدر کی علی کے ہاتھوں پر۔ ابھی لڑائی تھی کہ معاذ اور موس پھر واپس آئے اور کہا کہ ہماری خدمت نہ ہو سکی، لیکن عبد الرحمن بن عوف سے یا عوف بن عبد الرحمن سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سردار ابو جہل جو ہے اسے ہم ماریں۔ 10 برس کے 11 برس کے بچے دونوں جوش میں آئے اور کہا اس کا چہرہ ہمیں کرا دو۔ تو انہوں نے کہا وہ ہے ابو جہل۔ ان دونوں نے گھیر کر دونوں بچوں نے ابو جہل کو پکڑ لیا۔ حالانکہ اس لڑائی میں ایک بھائی کا ہاتھ شانے سے جدا ہو گیا، ماس کا ہاتھ کٹ گیا، تو چونکہ وہ ہاتھ جھول رہا تھا اور لڑائی میں دقت ہو رہی تھی تو اپنی ہتھیلی کو پیر کے نیچے رکھ کر ہاتھ کو کھینچ کے توڑ دیا اور پھر ابو جہل پہ حملہ کیا، اور دونوں بھائیوں نے اپنے نیزے اور تلواروں سے گھیر کر جب گرا لیا اور سینے پہ ابو جہل کے چڑھ گئے تو اس نے یہی کہا کہ اب معلوم ہے میرا سر کٹے گا، لیکن سر میرا ذرا نیچے سے کاٹنا، گلا میرا نیچے سے کاٹنا، یہاں سے نہ کاٹنا۔ تو دونوں نے پوچھا کیوں بھائی نیچے سے کیوں کاٹنا؟ کہ جب محمد کے پاس سر جائیں اور محمد جب سروں کو رکھیں تو تمام سروں میں میرا سر اونچا رہے کہ میں سردار ہوں۔ کافر بھی مرنے کے بعد چاہتا ہے سرداری رہے۔ محمد نے بتایا اگر مرنے کے بعد سرداری چاہتے ہو تو بدر کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لیا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بتاؤ ہمارے اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ ہم جیت گئے، تمہارے خداؤں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ تو فلاں دن خطاب نے کہا آپ تو ان سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے یہ سن رہے ہیں، کہ یہ میری آواز بہت صاف سن رہے ہیں اور سب سمجھ رہے ہیں، لیکن جواب دینے کی ان کو طاقت نہیں۔ ارے یہ تم سے بہتر طریقے سے میری بات سن رہے ہیں۔ یہ تھا انجام بدر اور کفار کا انجام۔ 2 بچوں کی لڑائی پر سردار کا قتل ہوا۔ میں نے کہا کہ ایک ربط ہے کربلا کا اور بدر کا۔ 2 بچوں نے ابو جہل کو مار دیا،
یہاں پہ تقریر ختم ہو گئی. اب چونکہ انصار صاحب نے کی سوچخانی، تقریر میری یہاں پہ ختم ہو گئی تھی. بدر میں نے پوری بات دی مختصر کر کے، لیکن کیسے ختم ہو جائے کہ سوچخانی ہو چکی اور یہ مجلس ہے. تو اب مجلس کو یوں ختم ہونا چاہیے کہ یہ دو بچے کیا لڑے معاذ اور معوذ بدر میں. ایک تو مارا نا، میں ان دو بچوں کی لڑائی آپ کو دکھاؤں جنہوں نے کئی سو مارا، اور میں خود اگر زبانی سناؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ لطف دوبالا ہو جائے. اور ابھی میجر منور کی فرمائی جو مجھے حسین کی لڑائی پڑھنا ہے، تو وہ لڑائی جب آپ سنیں کہ حسین کیسے لڑے، تو آج آپ یہ سن لیں میر انیس کی زبانی کہ اونو محمد کیسے لڑے. آپ ایک درود پڑھے، چند بند میں آپ کو میر انیس سے سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے دعا. ظاہر ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مرحوم یعنی ایک ذاکرہ کے شوہر، تو اس لحاظ سے مجلس کو کربلا کے ذکر پہ دیکھیے میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، اور اس کی تمہید مختصر سی کہ معاذ اور معوذ لڑنے گئے تو کیا ان کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ بدر کی رات ماں یہ کہتی کہ تمہارے دادا ایسے تھے، تمہارے نانا ایسے تھے، ایسے لڑنا ایسے لڑنا. ابھی تو کوئی امیج ہی نہیں ہے لڑائی کا. اور محمد کے لیے یہ عظیم بیک گراؤنڈ ہے کہ ماں یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں دیکھ کر پوری تاریخ یاد آ جائے گی ان منافقوں کو، اس لیے کہ تم جو لڑائی لڑو گے وہ درسے میں آ رہی ہے. دیکھیے اونو محمد کی لڑائی اس لیے کمال ہے کہ کیا جعفر سے زیادہ لڑے، کیا حیدر سے زیادہ لڑے، کیا حسین اور حسن جیسے ماموں اور عباس جیسے ماموں جہاں ہو. اب اونو محمد کی لڑائی کا کیا کہنا. تو ماں نے رات کو اور چلتے وقت کہا، یاد دلایا اونو محمد کیسے لڑنا ہے. تمہیں پتا ہے تمہارے دادا جعفر طیار تھے جو موتا کی لڑائی کے فاتح، تمہارے نانا حیدر تھے جو خیبر اور خندق کی لڑائی کے فاتح. ماں نے یاد دلایا کہ بچوں لڑائی میں ایسا نہ ہو کہ اجداد کا نام کہیں پر ذرا سے گھٹ جائے تو پھر بچے یوں لڑے. 9-10 برس کے بچے یوں لڑے. اور کیوں نہ لڑتے کہ جب یقین تھا کہ جس ماں نے لڑائی کے ہنر بتائے ہیں وہ ماں لڑائی پردے سے دیکھ رہی ہے. اور جب بچے چلنے لگے تو کس فخر سے زینب نے کہا، خوش ہو کے کہا ماں نے کہ شاباش تیرے، اب دیر نہیں خوب سدھارو میرے شیر. ہاں چاہیے منہ میں دو خنجر سے نہ پھیرو. دو شیر ہو مل کر عمر و شمر کو گھیرو. دو شیر مل کر عمر و شمر کو گھیرو. توقیر تمہاری ہو میری ناموری ہو، سر دونوں کے لاؤ تو میں جانوں کہ جری. لیکن ٹارگٹ کیا بتایا ہے اور کیوں ایسا کرو. دادا کو جو پوچھو تو علمدار پیغمبر، ہاتھوں کے عوض جن کو خدا نے دیے تو پر، نانا سا تو عالم میں نہ تھا کوئی دلاور. کرار کی جرت تو سنی ہوگی مقرر، یوں سب ہیں پسرتاج دلیروں کے تم ہی ہو. ماں صدقے گئی شیر تو شیروں کے تم. اب سنیے، یعنی یہ اس گھر کی فضیلت شہزادی کی زبان سے، اور جس طرح انیس نے لفظ کر دیا ایک ایک لفظ موتیوں میں تولا جائے. اس گھر کے بزرگوں کا چلن تیغ زنی ہے، جو فقر میں کرتا ہے سخاوت وہ غنی ہے. کیا شورہ خیبر شکنی بت شکنی، جو بات پہ سر دے وہ سخاوت کا دھنی ہے. بودے کی کہاں آنکھ
کہاں مرد کے تیور چھپتے نہیں لاکھوں میں جمع مرد کے تیور. کل علم مرد کو بھی ہمراہ کوئی وہاں سے نہیں لاتا ہے رتبہ, جو نام پہ مرتا ہے وہی پاتا ہے رتبہ. سر بیچ کے بھی قدر کو ہاتھ آتا ہے رتبہ, ہٹتا ہے قدم بڑھ کے تو گھٹ جاتا ہے رتبہ. مر کر نہ ہٹے قابل احسن تو وہی ہے جو کھیت میں سرسبز ہو سامن کو. یہ اس لیے کہ ادب کا ذوق ختم ہو رہا ہے نا. شعر و شاعری کی دوری, اور شعر و شاعری میں بھی انیس سے بھی دوری. جہاں انقلاب کے نعرے لگ جائیں اور جہل قریب ہو جائے وہاں ادب سے رشتہ کٹنے لگتا. اور یاد رکھیے, جو ادب سے کٹ گیا, جو بے ادب ہوا وہ بدنصیب ہے. حضور کی حدیث ہے, بانصیب وہ ہے جو با ادب. اور ادب سے رشتہ جوڑنے کے لیے یہ پیغام ہے, کلام نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ پیغام ہے کہ اس رشتے سے بچوں کو جوڑے رکھو. کچھ نہ سمجھ میں آئے تب بھی سمجھو. اتنی آسان اردو جنگ اخبار کی بھی نہیں ہے. نیوز پڑھنے کے لیے بھی بعض لفظ سمجھ میں نہیں آتے, ہمارے سمجھ میں نہیں آتے بعض لفظ, اس لیے عجیب ایجاد کی ہوئے بات. یہ نوگو ایریا یہی سب کیا ہے, میرے سمجھ میں نہیں آتی کون سی لغت ہے, کیا ہے, کیا الفاظ ہیں. ہاں آپ کو یاد ہوگا, ہمیں تو یہ دے دوں کہ ملچ لفظ پسند ہی نہیں ہے. نئے نئے لفظ ایجاد ہو رہے ہیں, یہ اردو ہی. اور یہ کوثر و تسلیم سے دھلی, یہ آ گئی اردو تو زبان آ گئی. فضائل اہل بیت معلوم ہے, جو کھیت میں سرسبز ہو سامنت وہی ہے. دریا کی طرف پیاس میں تکتے نہیں راضی, گر شیر بھی جھپتے تو سرکتے نہیں راضی. تلواروں میں آنکھوں کو چھپکتے نہیں راضی. یہ ساری نفسیات ہے. میں نے آپ پہ ہاتھ یوں کیا, ایسے کیا, پلک جھپک گئی. یہ شیر کی خصوصیت نہیں ہے. شیر پلک نہیں جھپکتا, پتا بھی ہلے تو وہ پلک نہیں جھپکتا. اس کا تو سارا کھیل آنکھ سے. شیر کا تلواروں میں آنکھوں کو چھپکتے نہیں غازی, بجلی بھی گرے تو جھجکتے نہیں غازی. یہ ساری نفسیات. آفت میں ہوا سن کے بجا ہوتے ہیں پیارو, جراروں کے تیور ہی جدا ہوتے ہیں. نانا نے تمہارے در خیبر کو جو توڑا, مانند سپر ہاتھ سے اس در کو نہ چھوڑا. ہر وار میں بچتا تھا نہ اسوار نہ گھوڑا, خالی ہوا جب قلعہ تو منہ جنگ سے موڑا. تھراتے تھے کفار, تزلزل میں زمیں تھی, تھا زور تو یہ اور غذا نانے جمی تھی. جب دست ید اللہ میں تیز و سر آئی, بس قبضہ قدرت میں یکایک ظفر آئی. جھپٹے یہ ادھر فوج پہ نصرت ادھر آئی, بعد آپ پھرے فتح کی پہلے خبر آئی. پڑھتے ہیں وہ کلمہ جو مسلمان ہوئے دب کے, اب تک تو سر اٹھتے نہیں کفار عرب. خندق کی بغا, عمر سیاہ کار کی وہ دھوم, تھراتا تھا تلوار سے جس کی عرب و روم. رد کر کے جو حربوں کو بڑھا خاص قیوم, جھپٹا صداہو پہ یہ سب کو ہوا معلوم. ایک ضرب میں نہ گرز نہ مغفر تھا نہ سر تھا, خندق کے ادھر لاش سرے نحس ادھر تھا. ایک ایک بن میں جائیں اپنے باپ کی لڑائی خیبر خندق. جس وقت ظفریاب ہوئے حیدر کرار, ایک ہاتھ میں سر امرک اور ایک میں تلوار. فرمایا نبی نے با اعلان و بتکرار, افضل ہے دو عالم کی عبادت سے یہ ایک بار. ایک مصرے میں پوری حدیث نظم کر, عبادت ثقلین سے افضل ہے آج علی کی ایک ضربت. ایک مصرے میں نظم کر, افضل ہے دو عالم کی عبادت سے یہ ایک بار. سر فتح کا تھا پاؤں پہ خالق کے ولی کے, جبریل امی چومتے تھے ہاتھ علی. جبریل امی چومتے تھے ہاتھ
علی کے. دیکھا آپ نے, ایک رخ یہ ہے کہ ماں نے بچوں کو سمجھایا, اور ایک رخ یہ کہ جب علم سجا اور بچے آئے, علم کو جو دیکھا تو زینب ارادے کو سمجھی. زینب نے تب کہا تمہیں اس سے کیا ہے کام, کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہے امام. دیکھو نہ کیجو بے ادبانہ کوئی کلام, بھگوں گی نہ جو لوگ زبان سے علم کا نام. بچاؤ, الگ کھڑے ہو ہاتھوں کو جوڑ کے, کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے. میں آپ کی نفسیات سمجھتا ہوں, نفسیات میں کراچی والوں کی بہت جلدی سمجھ جاتا ہوں, کیونکہ میں کتاب سے پڑھ رہا تھا اس لیے سمجھا. مجھ سے نسیم امروی صاحب نے کہا کہ آپ قرآن لے کے بیٹھتے تو ایک فون آیا, کیا قرآن نہیں آتا؟ اس دن سے میں نے قرآن میں نے چھوڑ دیا. بھائی اتنے احمق لوگ اس کراچی میں رہتے ہیں, اکثریت احمقوں کی ہے, عقلمند تھوڑے سے ہیں. ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا, مشہور ہو جائے کہ کچھ آتا ہی نہیں کتاب سے دیکھ کے پڑھتے ہیں, اس لیے میں نے رکھ دی. اب جو پڑھوں گا زبانی پڑھوں. میں چاہتا تھا کہ کچھ سناؤں, لیکن میں نے آپ کی نفسیات دیکھ لی کہ آپ کے تصور میں یہ آتا ہی نہیں کہ ذاکر کچھ دیکھ کے ممبر پہ پڑھے. حالانکہ پہلے یہی فیشن تھا بھائی, ساری ذاتیں دیکھ کے ہوتی تھی, ناصر ملت بھی دیکھ کے پڑھتے تھے, اور ابھی یہاں پر کربلائی صاحب بغیر دیکھے نہیں پڑھتے, پوری مجلس دیکھ کے لکھ کے لاتے ہیں. کئی ذاکر ابھی بھی کراچی میں ہیں جو دیکھ کے پڑھتے ہیں, لیکن آپ کے تو زبانی کا ہے سارا معاملہ. زینب نے تب کہا جاؤ, ہاتھ جوڑ, کیوں آئے یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے. سر کو ہٹو بڑھو, نہ کھڑے ہو علم کے پاس, ایسا نہ ہو کہ دیکھیں شاہ فلک صاحب ہوتے ہو اور آئے ہوئے تم میرے حواس, بس قابل قبول نہیں تمہاری التماس. رونے لگو کہ تم جو برا یا بھلا کہو, اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں. عمر قلیل اور حوث منصب جلیل, اچھا نکالو قد کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل. ماں سب کے جائے گرچہ یہ ہمت کی ہے دلیل, ہاں اپنے ہمسینوں میں تمہارا نہیں عدیل. لازم ہے سوچے غور کرے پیشو پت کرے, جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی حوث کرے. ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ عالم, چھوٹے قدموں سب سے سینوں میں سبوں سے کم, نکلے تنوں سے سکتے نبی کے قدم قدم. بچ یہی عہدہ یہی منصب یہی اشم, رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے. ماں سکتے جائے آج تم مرنے میں تم کو کیا بزرگ فکر پکڑے روزگار, زیبا نہیں ہے بس کئی ذاتی با افتخار. جوہر وہ ہے جو ٹیک کرے آپ پاشکار, دکھلا دو آج حیدر و جعفر کی کاردار. تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے, فوجیں پکارے خود کہ نواز سے علی سے, فوجیں پکارے خود کہ نواز سے علی کے ہیں. کیا کچھ علم سے جا پڑے تیار کا کھنم, یہ بھی تھی ایک عطا رسول فلک مقام. بگڑی لڑائیوں میں بنائے انہی سے کام, کھینچتے تھے تیغ تو ہلتا تھا روم و شام. بیجا ہوئے تو حق نے سمر دیے, نخلے بغا کے بدلے جواہر کے پر دیے. لشکر میں 3 روز ہزیمت اٹھائی جب, بخشا عالم رسول خدا نے علی کو تب. مرحب کو قتل کر کے بڑا جب وہ شیر رب, در بند کر کے قلعے کا بھاگی سپاہ سب, در بند کر کے قلعے کا باغی سپاہ سب. اکھڑا وہ یوں گڑا تھا جو در سنگے سخت سے جس طرح توڑ لے کوئی پتا درخت سے, اس طرح توڑ لے کوئی پتا درخت سے. ہو گئی تقریب, لرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا کا لال. انما کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائے مال. پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سب کے بعد, میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا حق ہے. غمخوار تم میرے ناشق امام کے, معلوم ہو گیا طالب ہو نام کے. ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے وہ لالا خان, غصے کو آپ روک لیں خار ایمان. واللہ کیا مجال جو اب لے علم کا نام, کھل جائے گا جب لڑیں گے یہ بابا پا غلام. اماں فوجیں بھگا کے گنجے شہیدہ میں سوئیں گے. قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے. بیٹوں نے جو کہا تھا ماں سے, تو آج بھی جب روزے میں جاؤ تو گنجے شہیدہ کے پاس زیارت کرتے ایون و محمد.
تم پر سلام. گنج شہیدہ میں ہے بچے زینب کے دونوں لال. لیکن جب بچوں کی لاشیں آئیں یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئیں زینب. سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے پیار طالب سے میں جس کی وہ برایا. میرا مطلب سب مٹ گئے دھڑ کے کوئی تشویش نہیں اب. ارے لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے. سب قتل ہو پر میرے بھائی کو بچا. سب قتل. آوازیں آپ کی بلند ہو گئی. لیکن یہ جملہ انیس کا دیکھا, مصرع دیکھا, سب قتل ہو اور تو میرے بھائی کو بچا لے. کیا فکری بات آپ سنیں گے یہاں اس مصرے کی تشریح ہے. مسلم کے بچے سامنے آئے. زینب نے کہا جاؤ حسین کو بچا لیا, بھتیجوں کو بھیج. اور محمد سامنے آئے, کہا جاؤ قربان ہو جاؤ, بھائی کو بچا لیا, بیٹوں کو بھیج. قاسم سامنے آئے, کہا جاؤ قاسم جاؤ, حسین کو بچا لیا, قاسم کو قربان. اب مشکل منزل تھی. عباس سامنے, ارے پردہ ہے زینب کا, چادر ہے. فیصلہ کیا, حسین کو بچا لیا, عباس کو قربان. اب اس سے مشکل ہے, زینب کے لیے زیادہ مشکل ہے. گود کا پالا اکبر آیا, گود کا پالا اکبر آیا, گیسوؤں والا آیا, شبیہ رسول آیا, زمانے کا حسین ترین جوان آیا, حسین کا لال آیا, لیلا کا چاند آیا. فیصلہ مشکل تھا لیکن فیصلہ کیا, حسین کو بچا لیا, اکبر کو قربان کیا. سن لینا یہ فکری مسائل ہے, بہت روئیں گے آپ کی جملے. اصغر نے اپنے کو چولہے سے گرا دیا, چھوٹا تھا بچہ, پیاسا بچہ, رباب کا لال. حسین آئے, زینب نے دیکھا حسین, علی اصغر, جاؤ اصغر. اصغر کو قربان کیا, حسین کو بچا لیا. ارے صبح سے دعا مانگ رہی ہے, میرا بھائی بچ جائے, میرا بھائی بچ جائے, میرا بھائی بچ جائے. اب جو آتا ہے اسے قربان کرتی ہے, بھائی کو بچاتی ہے. آخری جملہ سن نہیں پاؤ, اصغر گئے نا, اب بھائی آیا. اب اس کے آگے کیا پڑھوں؟ رات بھر بہن نے دعا مانگی ہے, پروردگار میرے بھائی کو بچا لے. قاسم ہو, محمد ہو, اکبر ہو, اصغر سامنے آئے, سب کو قربان کیا, بھائی کو بچا لیا. اب بھائی آیا, کہتے ہیں نا بھائی جا رہا ہے. مشکل منزل آ گئی نا, اب اس کے آگے تو کوئی منزل ہی نہیں. کہا زینب میں مرنے جا رہا ہوں. تو اب کیا کرے زینب, اب کیا کرے زینب, کیسے بھائی کو رخصت کیا؟ جملہ سنو گے. اب جو حسین آئے, ایک طرف بھائی تھا, ایک طرف نانا کا دین تھا. رخ بدل گیا زینب کا, نانا کے دین کو بچا لیا حسین. حسین گئے, دین کو بچا لیا. اب اس سے کڑی منزل آئی, عصر کا ہنگامہ آ گیا. نانا کے دین کو بچا کے لائیں اور بچائے ہوئے دین کو پناہ دیے تھیں اپنے چادر کے سائے میں. کے بعد قدرت نے آواز دی, اب بتاؤ زینب, ایک طرف چادر ہے, ایک طرف رسول کا دین ہے, اب زینب کیا کرے؟ سر کی چاہ ایک برے باتیں نہیں معلوم
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا مولاي وعلى سائر المستشهدين معك جميعا برحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والسوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان.